دامن میں آگ لگ گئی۔ جب یہ بچی کے دامن میں آگ لگ گئی تو بچی تیز دوڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ خولی نے دیکھا کہ بچی کے کان میں بالیاں چمک رہے تھے۔ اب وہ کیسے ظلم کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بچی کے قریب جب خولی ملعون نے پہنچا تو ایک مرتبہ اگر سکینہ سے کہتا تو یہ بچی بالیاں دے دیتی تھی، مگر اس نے وہ ظلم کیا کہ سکینہ کے کان سے گوشوارے کھینچ لیا کہ بچی کے کان سے لہو بہہ گیا۔ ہاں رونے والوں، یہی نہیں ہوا بلکہ 11ویں محرم وہ قیامت کی صبح تھی کہ ایک ایک کو جب ایک ایک کے لاشوں کے پاس ایک ایک اونٹ دوڑا رکھا گیا کہ ایک ایک بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ بیویاں سوار ہوتی گئی، ایک ایک بیوی کو اس جگہ سے لے جایا گیا کہ جہاں پر لاشیں تھے کہ اسی لاشوں کے درمیان جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ وہ بیٹا سید سجاد جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو ایک عجیب انداز تھا، ایک عجیب ماحول ہو گیا تھا کہ امام کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اپنے بابا کے لاشے پہ کفن بھی نہیں ہے، کہ لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کہ ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو جب دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ادھر زینب نے جب سید سجاد کو دیکھا کہ ارے ایسے میرے حال ہے کہ میرے بھتیجے کا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرا بھتیجا مر جائے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو جب دیکھا تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ جب اونٹ سے گر گئی زینب تو ایک مرتبہ سید سجاد نے جب دیکھا، پھوپھی اماں یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو ایک مرتبہ زینب کہہ رہی ہے میرے لال سید سجاد، ارے ہمارا کون ہے میرے لال تمہارے علاوہ؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی سکینہ شہزادی زینب کے ناخے پر سوار تھی تو ایک مرتبہ اس بچی کو خولی ملعون نے نکال لیا، لے کر ایک اکیلے اونٹ پر بچی کو بٹھا دیا گیا۔ سکینہ بے چین تھی کہ پھوپھی اماں میں اکیلے نہ رہوں گی، مگر اس ظالم نے یہی نہیں کہا بلکہ سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا۔ اب جب یہ اونٹ دوڑتا تھا، ارے سکینہ کا سینہ فگار ہو گیا تھا، ارے سکینہ زخمی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو یزید نے دیکھا کہ سکینہ بار بار پیر اٹھاتی ہے اور رکھتی جاتی ہے تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا اے شمر بتائیے بچی کس کی ہے؟ تو اس مرتبہ شمر ملعون نے کہا ارے یہ حسین کی بیٹی ہے 4 سالہ سکینہ۔ تو جب سنا تو یہ کہا کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں یزید میرا بابا بہت محبت کرتا ہے۔ تو یزید کہتا تھا کہ سکینہ ہم بات کو جب سمجھیں گے کہ یہ سر حسین تمہارے دامن میں آ جائے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا ارے یزید ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا سر بلند ہوا، اب یزید دیکھ رہا ہے، ارے سر حسین بلند ہو کر ارے سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ جب سکینہ کی آغوش میں آ گیا تو دیکھا کہ بچی اور باپ کی محبت کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد یہ قافلے کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ اب یہ قافلہ قید ہو گیا، اب یہ زندان ہے، یہ ایسا زندان تاریخی زندان ہے کہ اس میں جب بچی سکینہ کو قید کر دیا گیا تو ایک مرتبہ وہاں سے کسی کا گزر ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ در زندہ سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہ
کہ اس نے کان لگا کر سنا کہ ایک بچی ہے جو بار بار روتی جاتی ہے، کہ بچی ہائے پیاس کہتی جاتی ہے۔ جب وہ شخص اپنے گھر آیا، آنے کے بعد کہا کہ اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو میں ابھی یزید سے ہوتے ہوئے آیا ہوں کہ کچھ قافلے والے ہیں، کچھ ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ ان کا بابا نہیں ہے، بچے یتیم ہے، ارے بھوک و پیاس کے لیے بلک رہے ہیں کہ بچی کی آواز کو ہم نے سنا ہے۔ تو ہر شب جمعہ جو نیاز پکاتی ہے، جو نیاز پکا کے غریبوں میں تقسیم کرتی ہے، کہ اس نیاز کو اب کی بار خیط خانے میں لے کے جائے۔ تو اس نے نیاز کو پکا کے تشت میں رکھ کے سر پر لے کر جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک ساربان ہے جو قید خانے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ اس سے کہنے لگی تو اس امام نے بتایا کہ ادھر بازو چلے جاؤ، وہاں پر شہزادی زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خان کو رکھا تو انہی کی گود میں حسین کی 4 سالہ بیٹی تھی کہ ایک مرتبہ بی بی نے اس بی بی کو دیکھا، بڑی مومنہ تھی وہ۔ ایک مرتبہ وہ بچی سے کہنے لگی اے شہزادی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لائی ہوں، یہ سارا غذا جو ہے وہ آپ کے لیے لائی ہے۔ تو اس نے کہا، شہزادی بی بی نے، زینب نے فرمایا کہ دیکھ بی بی کہ یہ ہم سادات ہے، سادات پر صدقہ حرام ہے، یہ آل محمد ہے، یہ نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ نے کہا بی بی ایسا نہ کہو، میں اپنے آقا حسین کی نیاز کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا آقا حسین کی نیاز کرتی ہے تو میں ہر شب جمعہ یہ عمل کرتی ہوں، تو اس بار میں اس قید خانے میں لے کر آئی ہوں۔ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ بی بی نے کہا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ بس جیسے ہی سنا کہاں کی رہنے والی ہو تو میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ تو مدینے کا نام سنا تو اس بی بی نے بے چین ہو گئی، کہنے لگی مدینے میں تم کہاں پر رہتے ہو؟ تو کہا کہ میں محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہوں۔ تو بس سننا تھا وہی میرا آقا حسین رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا اے بی بی، ارے تو جس کے لیے نیاز پکا کے لائی ہے تجھے اتنا بھی خبر ہے کہ نہیں جس حسین کے لیے تو نیاز کر رہی ہے اب وہ حسین نہیں رہا۔ بس جیسے ہی سننا بی بی پریشان ہو گئی، کہا بی بی تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارے جس کی میں نیاز کرتی ہوں بس یہ سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ بتائی، وہ دیکھ جو نو کے نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے، ارے وہی آقا حسین کا سر ہے۔ ارے یہ جو بیچ بار بیٹھا ہوا ہے یہ امام زین العابدین ہے، ارے یہ علی ابن الحسین ہے، ارے یہ حسین کا بیٹا ہے، ارے میری گودی میں یہ سکینہ ہے۔ رونے والو، ارے وہ ظلم ہو گیا، ہائے قید خانہ، ہائے سکینہ ایک دن زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ارے یہ دنیا سے گزر گئی۔ ماتم حسین، ایک سورہ فاتحہ